آپ اچھا، میں نے جب فلسفے میں واقعی میں چھلانگ مطلب تفصیل سے کی نا کہ کمپیریٹیو اسٹڈی لوگ کس طریقے سے دیکھتے ہیں. کرائم اینڈ پنشمنٹ پڑھی ہوئی آپ نے؟ نہیں. آپ نے ضرور پڑھنی ہو. صحیح. یہ قوم کو چینج کرنے کے پیچھے نا یہ بہت بڑا ایک روس کی پوری قوم چینج کی اس نے، پورے روس کیا پوری دنیا کو اس نے انفلوئنس کیا ہے کہ جس طریقے سے اس نے ایک بندے کو اس بات پہ آمادہ کیا ہے پوری قوم کے ہر فرد کو کہ اگر میں گناہ کرتا ہوں تو سب سے بڑی سزا اس گناہ کی آخرت میں یا کورٹ کچہری میں یا پولیس میں یا جیلوں میں یا گوانٹانامو بے میں یا سائبیریا کی جیلوں کی وجہ سے سب سے بڑی سزا جو اصل میں سب سے زیادہ تکلیف دے وہ مجھے اپنے اوپر خود نافذ کرنی ہے. یہ فلاسفی جو ہے نا یہ پاکستان میں ابھی تک نہیں کوئی دے سکا. ہمیں اپنے گناہوں پہ اپنے اندر ہی ندامت ختم کر دی گئی. جس قوم میں ایک لڑکے یا لڑکی کو تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی نا تنہائی میں، وہ قوم اصل میں مردہ قوم ہے. اور اس کو جگانے کے لیے وہ کیریکٹر بلڈ کرنا پڑتا ہے، وہ کیریکیچر کریٹ کرنے پڑتے ہیں. وہ پہلے تو وہ کانسیپٹ دینا پڑتا ہے کہ اس سے بڑا واقعہ کوئی نہیں ہوا کہ تو نے گناہ کر دیا، اور اس سے بھی بڑا واقعہ یہ ہے کہ تو نے اس کو جسٹیفائی کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. سو یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جو بجلی کا میٹر لگانے سے لے کے پارلیمنٹ ہاؤس تک، ریڈی پہ آلو لینے سے لے کے مسجد کے مولوی تک سب 2 نمبر ہیں، رشوت لیتے ہیں اپنے مفاد. یہ کہنا یہ تو سمٹم ہے. کاز کیا ہے اس کی؟ کاز اس کی یہ ہے جو کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہوئی ہے. حسین علیہ السلام نے کہا کہ مومن صرف تنہائی کا مومن ہے، کہ آپ اکیلے میں اگر اتنے ہی مومن نہیں ہیں جتنا لوگوں کے سامنے ہیں تو پھر آپ منافق ہیں. دوستیفسکی یہاں پہ لکھ رہا ہے 1860 میں، اور 1400 سال پہلے میرا حسین کیا بتا رہا ہے علیہ السلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبرائیل امین نبی السلام نے مسجد نبی کی دیوار کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی ٹانگیں مبارک ایسے سیدھی کی، تو جبرائیل امین نے اسی وقت نبی السلام سے شاہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو اکیلے میں بھی اللہ ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے کہ لوگوں کے ساتھ. تو ایک دم نبی السلام نے اپنی ٹانگیں مبارک فولڈ کر لی. خیر نبیوں کی تو کیا ہی میٹرکس ہوتی ہے نا. سو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کو، ابو بکر صدیق کو، جیسے آپ ان کے دل میں خیال آیا تھا کہ اس بابے کو میں آپ پیسے دینا بند کرنے لگا ہوں کہ جس نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی تھی. اور آیت آئی اللہ تعالیٰ کی کہ جو دے رہے ہو نا، جس کی ہیلپ کر رہے ہو، جو بھی لوگ کر رہے ہیں وہ مدد کرنا بند نہ کریں. مطلب کلینزنگ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک مسلمان کن سٹینڈرڈز کے اوپر اپنے سامنے شرمندہ ہو سکتا ہے. اسلام وہ سٹینڈرڈ ہے جو اکیلے میں آپ کو اپنے سامنے شرمندہ کر سکتا. یہ اصل میں اسلام کی خوبصورتی جو کسی اور فلسفے میں نہیں ہے، کسی قانون میں ہو. قانون صرف لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. اسلام آپ کے اور آپ کے اپنے بیچ میں ہوتا ہے. یہ ہے وہ علی بن ابی طالب نے کہا تھا نا اپنے نفس کو تو پہچان. وہ ہے وہ ایک الگ سے ایک مخلوق ہے، وہ آپ کو آپ کے سامنے شرمندہ کیوں نہیں کر رہا. سو یہ ہے وہ شکیب کا شعر، ہم جنس اگر ملے نا کوئی آسمان پر، بہتر ہے خاک ڈالیے ایسی اڑان پر. بالکل ایسی ہے. تو یہ ایک میں اس لیے کہہ رہا ہوں پاک ٹی ہاؤس پاور جنریٹر تھا. اور شکیب میں تو وہاں کی روشنیوں نے بھی ظلم ڈھائے بہت، وہاں کی روشنیوں نے بھی ظلم ڈھائے بہت، میں اس گلی میں اکیلا تھا اور سائے بہت. اکیلا تھا اور سائے بہت. شکیب کیسی اڑان اب وہ پر ہی ٹوٹ گئے، شکیب کیسی اڑان اب وہ پر ہی ٹوٹ گئے، کہ زیر دام جو آئے تو پھڑ پھڑائے بہت. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو صرف اکیلا بندہ اپنے سامنے شرمندگی کی داستان بتاتا ہے کہ میں وہ اضطراب سمجھیں آپ. یہ جو دوستیفسکی یا اینی ادر ٹام ہابس یا جان لاک، یہ بیچارے کوششیں کر رہے ہیں اور ہمیں 1400 سال پہلے یہ
کرینہ بیس کے اندر سیٹ کیا گیا ہے کہ تو خود سب سے بڑا منصف ہے اپنا, تو سب سے زیادہ تو ٹارچر کرے گا اپنے آپ کو کہ جب تجھے خود, کیونکہ ہر انسان کو پتہ تو ہوتا ہے کہ میں نے کیا سٹنٹ مارا, میں نے کیا گناہ کیے. دنیا میں اپنی سگی ماں, اپنی سگی بیٹی کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں, مگر آپ اپنے آپ کو تو نہیں دے سکتے. تو اگر آپ اپنے سامنے ہی جسٹیفائی کرنا شروع ہو جائیں تو پوری قوم تباہ ہو چکی ہے. اب آپ اتنے بڑے خبیث بن چکے ہیں کہ آپ کے اپنے گھر والے بھی آپ محفوظ نہیں ہیں. اصل میں جہاں پہ کٹہرا کھڑا کرنا ہے وہ انسان کا اس کے سامنے, اس کے اوپر آپ مجھے ایک کتاب دکھائیں پاکستان میں, ایک لیجسلیشن بتائیں, ایک مطلب ایک لیکچر بتائیں کسی عالم کا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس از اے بگر پرابلم. یہاں سے چینج کریٹ ہونی ہے, اور وہ تب ہونی ہے جب پہلے یہ کانسیپٹ تو دیا جائے, پھر اس کی ٹریننگ میکینزم ہے وہ دی جائیں, اور پھر اس کے مہرے ڈھونڈے جائیں کہ یہ کون کون سے بندے ہیں جو اس چیز کو چینل کر سکتے ہیں, جن کی لوگ بات مانیں گے. میری تو نہیں بات مانیں گے سارے. تو اس لیے نا اگر آپ انفلوئنس میں بھی فلسافیکلی کریکٹ لوگوں کے انفلوئنس میں بھی ہیں تو آپ فلسافیکلی کریکٹ ہی رہتے ہیں. آپ اگر فلسافیکلی ہالو لوگوں کے انفلوئنس میں رہیں گے تو آپ فلسافیکلی ہالو رہیں گے, آپ ڈیپر لیول کے اوپر انسان بنے ہی نہیں ابھی. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے میں مناظرے دیکھتا ہوں علماء کے, یا لیفٹ رائٹ کی لڑائیاں, یا سوشلزم ورسز لبرلزم, اور لبرلزم ورسز اسلامزم, اور میں یہ سوچ رہا ہوں صرف باتیں. آپ نے ایک فرد کو اس کے اندر ہی نہیں کمپلیٹ ہونے دیا ابھی تک, وہ عدالت اس کے اندر لگی ہی نہیں, تو آپ نے کیا پوری دنیا میں اسلام کا قانون نافذ کرنا ہے. اسلام کا قانون نافذ کرنے سے کی وجہ سے لوگ اسلام سے بھاگ جائیں گے. جو اندر سے ہالو ہے, وہ باہر کے پریشر کے خلاف ریبیلین کرنا اس کی فطرت میں اللہ نے ڈالا ہوا ہے. جو چیز مجھے نہیں پسند یا مجھے میرے سے ریزونیٹ نہیں کرتی, میں اس کے خلاف سب سے پہلی کاوش میں خود اپنے اندر سے جنریٹ کرتا ہوں. سو ایک بندے کو اندر سے کمپلیٹ نہیں ہونے دے رہے ہیں کہ خود کیوں نہیں شرمندہ تو. How are you a hero of your own movie when you are acting like a villain in front of your own, yourself and people? یہ تمہیں کس نے ہیرو بنایا؟ اور وہ ہیرو ہیں, ہم ایسے بندوں کو ہیرو بنا رہے ہیں کہ جو, میں اسی لیے تو اوپنلی بات کرتا ہوں کہ آپ نے نواز شریف جیسے بندے یا شیخ رشید جیسے, جو منہ پہ کہتا ہے پوری دنیا کو کہ میں تو زانی ہوں, جو کھلے عام کیمرے پہ کہتا ہے میں شادی کیوں کروں, میں تو روزہ نہ کرتا ہوں, اس کو اگر آپ جسٹیفائی کر بیٹھیں تو اکیلا لڑکا پنڈی میں اکیلے میں کیسے شرمندہ ہوگا؟ اٹ از سچ اے پرپوسٹرس کرائم کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. آپ پوری قوم کی بیٹیاں آپ نے ننگی کر دی ہیں. اگر آپ نے ایسے بندے کو اسی وقت سزا نہیں دی تو اسی وقت سزا دے کہ لڑکوں کے سامنے سزا دی جائے کہ ایسی چیز کو کا انجام کیا ہونا چاہیے, اس جملے کا انجام کیا ہونا چاہیے. سوچیں تو صحیح, اس قوم کی بیٹیاں کیسے محفوظ ہوں جس قوم کے لیڈر کہتے ہوں کہ میں نے اس لیے شادی نہیں کرنی کیونکہ میں تو روزہ نہ کرتا ہوں, اور لڑکے کہہ کے لگا رہے ہوں اور وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور لڑکیاں بھی ہنس رہی ہوں. ان کو اتنا نہیں پتا کہ کتنا بڑا گناہ, کتنا بڑا نقصان ہو گیا. یہ لوگ کہتے ہیں نا اس قوم نے, اس گورنمنٹ نے پاکستان کو کتنے سال پیچھے کر دیا. اس بھائی صاحب نے مسلمانوں کو 1450 سال پیچھے کر دیا. جالیہ کے مکہ میں والی بات ہوتی تھی. یہ بھائی صاحب جو ہیں بڑا فخر سے کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ منسٹر اور قلمدان جو ہے وہ مجھے ملے ہیں, سب سے زیادہ منسٹری میں نے انجوائے کی ہے. تو وہ کلیم کرتے ہیں اور ہیرو ہیں, سیلیبریٹی ہیں, ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں, ایک بار پھر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں ابھی الیکشن میں. وین یو اسٹارٹ جسٹیفائنگ یور سن ان فرنٹ آف پیپل, گناہ اتنا آگے جا چکا ہوا ہے کیونکہ سب سے پہلے آپ نے اپنے سامنے جسٹیفائی کیا ہے, پھر ہمت آئی ہے, اور وہ اتنی بڑی ہمت ہوتی ہے, میں آپ کو سائیکولوجیکلی بتاؤں گا تو 10 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ لگ جائے گی اور ہم دونوں روتے رہیں گے اس میں کہ میں لوگوں کے سامنے گناہ جسٹیفائی کرنے کی بے شرمی کیسے آتی, کیونکہ اللہ بے شرم نہیں پیدا کرتا. بالکل, اللہ حیا کے ساتھ, ماں باپ حیا ہاتھوں سے کھینچتے ہیں بچوں کی. ٹریننگ بے حیائی کی ٹریننگ ہوتی ہے, حیا کی ٹریننگ نہیں ہوتی. اور سمجھیں اس کانسیپٹ, بے حیائی کی ٹریننگ سر, بے حیائی کی ٹریننگ مطلب آپ کو ٹرین کر کے بندہ بے حیا کرنا پڑے گا, ورنہ اللہ با حیا بچہ پیدا کرتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا نا کہ بچہ پیدائشی بے حیا ہو, اللہ کی فطرہ میں پیدا ہو. آپ نوٹس کر کے دیکھیں, پیٹرنز دیکھیں انسانوں کے. افریقہ کے ان قبیلوں نے ان جگہوں پہ سطر ڈھانپا ہوا ہے کہ جہاں پہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. ایسا ہی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ نیچرلی لٹریٹ کمیونٹی کے اندر بے حیائی پھیلنے کے پیچھے پراپر ٹریننگ مینولز چاہیے ہوتے ہیں. یہ تو ایک سمپٹم ہے نا, اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں. یہ تو چلیں بے حیائی کی بات ہو رہی ہے, کرپشن کو جسٹیفائی کرنا, سن کو جسٹیفائی کرنا, یہ
لوگوں کے سامنے بیٹھ کے, وہ بھی کیمروں کے اوپر بیٹھ کے, مطلب اس سے بڑے گناہ انسانوں نے نہیں کیے ہوئے جتنے ہم نے شروع کر دیے ہیں. اوکے, سو دس از ون آف دوز پرائمری پرابلمس جس کے تھرو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک انسان جب تک ٹرین ٹو بی ایمبیرسڈ ان فرنٹ آف یور اون سیلف نہیں ہوگا نا, تب تک آپ قوم نہیں بدل سکتے. اور یہ اتنا لمبا کام نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں 2 نسلوں میں ہو سکتا ہے کام. ایکچولی میں بیسٹ کے سینیریو میں تو 1 نسل میں بھی ہو سکتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں شادیاں ڈیلے کر دو. بھی میں یوتھ سے کہتا ہوں اس حالت میں نہ شادی کر لینا جس حالت میں ہمیں اس وقت اس میں, اور بچے نہ اگر کرنے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اوپر تو انقلاب لے آؤ. ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کے سامنے رونا شروع کر دو, اور اب ہر باپ اپنے بچے کے سامنے کہے کہ میں ہار گیا, تاکہ وہ بت ٹوٹ جائے. ایک دفعہ بچے کو پتہ ہونا کہ یہ نہیں فالو کرنا جو میرا باپ ہے, میں نے اپنے نبی کو فالو کرنا ہے, تو پہلی نسل میں بھی چینج آ سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے نا اپنے بت توڑنا اپنے بچوں کے سامنے. میں نے کیا نا اپنے بیٹے کے سامنے, اپنے آپ کو پیش کیا کہ تو دیکھ میری غلطی ہے, میرے فریکچر دیکھ, تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ میری ایک اور کاپی دنیا میں آ جائے. 4 سال کی تھی میری بیٹیاں, اور اس لیول کی سیرا کی میں ٹریننگ کر رہا تھا کہ ہر بات پہ سوال کریں. جب تک انہوں نے مجھے چیلنج کرنا نہیں شروع کیا تھا نا, تب تک مجھے پتہ چل گیا تھا ابھی سیرا ٹرین نہیں ہوئی. کیونکہ اسکیل آپ خود سیٹ کرتے ہیں, اسکیل گیج جو ہے وہ آپ نے بچوں کو دینی ہوتی ہے کہ تو اپنے باپ کو بھی, سب سے پہلے تو باپ کو میجر کرنا. اگر تو اپنے باپ کو ہی نہیں فتح کر سک رہی ہے تو پھر تو نے کیا دنیا میں کسی کو فتح کرنا.